جو موجودہ صورتحال ہے اس میں عالمی سطح پہ بھارت پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا کہ گزشتہ خاص طور پہ جب سے یہ ایگریسو بیہیویئر بھارت کا شروع ہوا ہے پی جے پی کی گورنمنٹ میں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، دنیا کو مصلحتوں سے باہر آنا چاہیے، انہیں اپنے کمرشل انٹرسٹ سے باہر آنا چاہیے، اور اسی چیز کو اسی کی بنیاد پر میں نے OIC کے وزراء خارجہ کو خطوط لکھے اور ان کی توجہ اسلامو فوبیا کی طرف دلوائی۔ صاحب موجودہ صورتحال میں جس قسم کا جو تنازع اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کے مابین اور چین کے مابین، جو صورتحال پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور لیکن بھارتی رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے اس تمام تر صورتحال میں، خطہ کس حد تک جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے اس تمام تر صورتحال میں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، پاکستان بڑی تشویش سے جو اس وقت ہندوستان اور چین کا سٹینڈ آف ہے اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ ہم سچویشن کو لمحہ با لمحہ مانیٹر کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ میں تو پہلے ہی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بات کر چکا ہوں، سلامتی کونسل کو خط لکھ چکا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں بے پناہ تشویش ہے اور اس پر نگاہ رکھنے کی صاحب بے شک تشویش اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو صورتحال ہے وہ تو حال مطلب ڈے بائی ڈے جو ہے وہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، یا بھارتی رویہ جو ہے گزشتہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ایڈوانسمنٹ کی طرف ہے صاحب۔ لیکن یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس پہ پاکستان کا جو جس طریقے سے نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتا چلا گیا، اور اس کے بعد جو ہے آج کشمیری اسی کرب میں مبتلا ہیں مسلسل، لیکن عالمی توجہ جو ہے اس طریقے سے ہم نہیں دلوا سکے جس کی ضرورت تھی۔ دیکھیے، میں آپ سے بصد احترام اتفاق نہیں کرتا۔ رویہ جو دنیا کا ہے، دنیا کی توجہ پٹ گئی ہے۔ مت بھولیے کہ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، سب کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، سب کو اپنی معیشت کی فکر پڑی ہوئی ہے، سب اپنا انورڈز دیکھ رہے ہیں، اپنے معاملات کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی جو اکانومی ہے، گلوبل اکانومی، وہ ریسیشن کا شکار ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے ان کی توجہ ہٹی ہے، لیکن وہ غافل نہیں ہے کہ جو بھارت کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اور بھارت جانتے ہوئے کہ دنیا کی توجہ ہٹی ہوئی ہے اس آڑ میں وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، کبھی ڈومیسائل کے قوانین میں تبدیلی کرتا ہے، کبھی وہاں اپنے فیصلے مسلط کرتا ہے، کشمیریوں پر اپنی جو ہے وہ اپنی رائے مسلط کر رہا ہے، اور اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ بھارت تو اس سے آگے کی بات بھی کرتا ہے، گلگت بلتستان کی بات بھی کرتا ہے، آزاد کشمیر کی بات بھی جو ہے بھارت کی طرف سے کی جاتی ہے۔ وہ تو پروپیگنڈا ان کا ہے، وہ پروپیگنڈا ہے۔ گلگت بلتستان کی بات وہ کیسے کر سکتا ہے، آزاد کشمیر کی بات وہ کیسے کر سکتا ہے جب وہ خود تسلیم کر چکا ہے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے جس کی سلامتی کونسل میں ریزولوشن موجود ہیں، اور اس کے حل کا بھی ایک کمٹمنٹ کر چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کمٹمنٹ کو وہ آنر نہیں کر رہا، لیکن اس سے بھاگ تو نہیں سکتا۔ صاحب ایگریسو بیہیویئر جو ہے وہ تو کنٹینیو ہے، گزشتہ 1-1.5 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل، وہ جو ایگریسو بیہیویئر ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے، اور یہ ایڈوانسمنٹ کا سلسلہ جو ہے وہ یہ بھی مسلسل جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ایگریسو بیہیویئر ہے، بالکل ہے، اور دنیا کو اس ایگریسو بیہیویئر کا نوٹس لینا چاہیے۔ مت بھولیے، نہ صرف پاکستان بلکہ چین بھی ایٹمی قوتیں ہیں، اور بھارت کا یہ رویہ اگر برقرار رہتا ہے تو اس خطے کا امن جو ہے وہ برباد ہو سکتا ہے۔ دنیا غافل نہیں رہ سکتی، اور دنیا کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ طارق پیرزادہ صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن جو پیچیدگیاں ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور کوئی راہ جو ہے وہ تاحال ہم ہموار نہیں کر سکے۔ کشمیریوں کی بات کر لی جائے یا عالمی سطح پر جو جس قسم کی اٹینشن ہمیں چاہیے تھی وہ ہم گریب نہیں کر سکے۔ کووڈ-19 اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو چیزیں تھیں، جو تنازعات تھے، وہ آج بھی چل رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک بنیادی بات ہے کہ کورونا کی وبا ہو یا دنیا میں کوئی بھی وبا ہو، قوموں کے مفادات
نہ پہلے کبھی تاریخ میں بدلے ہیں وباؤں کی وجہ سے، نہ آئندہ کبھی بدلیں گے. یہی وجہ ہے کہ عین اس وقت جب کہ بھارت میں لوگ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ جو 1.5 لاکھ کے قریب لوگ بیمار ہو چکے ہیں، کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، نامعلوم تعداد میں لوگ مر چکے ہیں جن کا ابھی تعین بھی نہیں ہے. لیکن جو مفادات ہیں لداخ میں، کشمیر میں، نیپال کے ساتھ، چین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، وہ وہیں کے وہیں ان کے قائم ہیں. میں ذرا 2 باتیں جلدی سے کر دیتا ہوں. شاہ محمود قریشی پاکستان کے وزیر خارجہ ضرور ہیں، لیکن اتنا کمزور وزیر خارجہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. وہ اسلامو فوبیا کی بات شروع کر دیتے ہیں. بات تو کشمیر کے پاکستان کے ہاتھ سے نکل جانے کی ہے. یہ اسلامو فوبیا کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، لیکن کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر پاکستان ایک جارحانہ پالیسی اختیار کرے. اور ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، کشمیر کے مسئلے پر ایٹمی جنگ نہیں ہوگی. آپ کو یہ مسئلہ روایتی تصادم کے ذریعے ہی، روایتی سفارتکاری یا روایتی تصادم کے ذریعے ہی حل کرنا ہوگا. آپ دیکھیں فیضا صاحب، اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ناکامی نظر آ رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے خود جو ہے وہ اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر کے طور پر پیش کیا، لیکن کوئی سفارتکاری میں کوئی خاص پیش رفت ہم نہیں دیکھ سکے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں عمران خان تو اس کو یقین تھا، اور میں عمران خان کی بیشتر پالیسیوں کا حامی ہوں، لیکن کشمیر پر ظلم یہ ہوا ہے کہ عمران خان کا یہ خیال تھا کہ وہ آئے گا اور اس کو ہندوستان میں جناب خیر مقدم کہا جائے گا اور مودی اس کا استقبال کرے گا. لیکن مودی اپنے مفادات کا اسے کیا کہتے ہیں محافظ تھا. چنانچہ یہ جو مایوسی عمران خان کو ہوئی ہے کہ وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے یا RSS کا فلسفہ لے کر چل رہی ہے، یہ بات تو سب کو پہلے بھی پتا تھی. چنانچہ جو بات ہے 2-3 ہے. چین کے ساتھ جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، روایتی قوت کے ساتھ چین آپ کھڑا ہوا ہے، اور جتنی جو ان کی پوزیشن ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ وہ بالکل درست ہے. ہندوستان کے جو اخبارات ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہوا ہے. میں ابھی اس تفصیل سے پڑھ کے ہٹاؤں کہ ابھی تک چین کسی ایسی جگہ پر نہیں پہنچا ہے جسے بھارت جو ہے بجا طور پر کوئی عسکری مداخلت کہہ سکے. لیکن چینیوں نے ایک کام ضرور کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لداخ کو انہوں نے اپنا ایک صوبہ بنا دیا، اور جبکہ لائن آف کنٹرول پر بارڈر طے نہیں ہے، یا وہ پینگونگ لیک جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سرحدیں ہیں وہ طے نہیں ہیں، تو چینیوں نے دیکھا ہے کہ بھارت چونکہ آگے بڑھ رہا تھا، لہٰذا ان کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی تھی، اور درست کی ہے. افسوس یہ ہے کہ پاکستان کشمیر پر بھارت کے قبضے کے بعد کوئی کارروائی نہیں کر رہا ہے. اور جتنے لوگ مشورہ دینے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں نا کشمیر کے مسئلے پر جنگ تو نہیں ہو سکتی. اور وہ ہمارے پچھلے جو ISPR کے غفور صاحب تھے وہ کہتے تھے دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کیسے ہو سکتی؟ ایٹمی قوتوں کے درمیان روایتی تصادم ہوتے رہے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے کل تک چین اور روس کے درمیان سرحدی جھڑپیں، بڑی خونی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں. یہی حال اب بھی ہے. یہ علاقے اگر کسی حل کے نزدیک پہنچیں گے تو عسکری دباؤ کے نزدیک کے ذریعے پہنچیں گے، اور پاکستان کو یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دینا چاہیے. جنرل صاحب، یہ تو بہرحال ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ایٹمی قوتوں کے مابین جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ ایک مشکل ترین عمل ہے، لیکن ایٹمی قوتوں کے درمیان جو ہے وہ توازن کے ساتھ جو ہے بات چیت یا مسائل کا حل ضرور تلاش کیا جا سکتا ہے. نہیں، میں نہیں مانتا ہوں. ذرا میری بات سن لیجیے. ایٹمی ہتھیار، ذرا سی مجھے 1 سیکنڈ دیجیے. جی فیضا صاحب، جی بات کر لیجیے آپ. جی فیضا صاحب، آپ میں کسی کا وقت نہیں لینا چاہتا. دیکھیں ایٹمی ہتھیار تو 2 ملکوں کے درمیان ایک دوسرے کا وجود ختم کرنے سے روکنے کے ہتھیار ہیں. جہاں ضمنی جو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے تنازعات ہیں انہوں نے روایتی قوت کے ذریعے ہی حل ہونا ہے یا روایتی سفارتکاری کے ذریعے. آپ دیکھیں کرائمیا کا مسئلہ، لیبیا کا مسئلہ، 5 عرب ملک فرانس اور یونان ایک طرف ہیں اور ترکی ایک طرف ہے اور اقوام متحدہ ایک طرف ہیں، سیریا، شام، اتنے ملک وہاں پر شامل ہیں. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. ان تمام مسائل نے روایتی ہتھیاروں اور روایتی قوت کے ذریعے ہی حل ہونا ہے اور روایتی سفارتکاری کے ذریعے. ان 2 میں سے ایک کے بغیر انہوں نے حل نہیں ہونا ہے. ایٹمی جنگ کی بات آج ہم کرتے ہیں تو پاکستان اور بھارت کے درمیان کنونشنل فورسز کا تعاون چونکہ عدم آپ کہہ لیجیے کہ اس کا ایک تناسب ایسا نہیں ہے جو کہ پاکستان کے لیے فیوریبل ہو، تو ان حالات میں
پاسبلٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو نیوکلیر ویپن کا استعمال ہو سکتا ہے کہ ارلی اسٹیجز پہ ہو جائے، کیونکہ آپ کا ڈاکٹرن کہتا ہے کہ آپ اپنے سرزمین کا 1 انچ بھی ٹریڈ نہیں کر سکتے، لہذا جب لاس آف ٹیریٹری اگر کہیں ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو پھر آپ کو اپنے نیوکلیر ویپن استعمال کرنے ہوں گے. لہذا یا تو آپ اپنی کنونشنل فورسز کو اتنا مضبوط کر لیں کہ کنونشنل فیلڈ میں بھی آپ اسی طرح ایک توازن برقرار رکھ سکیں کہ آپ اپنا دفاع مکمل کر سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ کو اس میں سیٹ بیک نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کسی وجہ سے آپ کی اکانومی نہیں اجازت دیتی یا کوئی اور ایسے ایشو ہے کہ آپ اپنی کنونشنل فورسز بڑھا نہیں سکتے، جس طرح کہ بھارت کا بجٹ ہے وہ بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے کنونشنل فورسز میں، تو پھر پاسبلٹی یہی ہے کہ آپ کو دفاع کے لیے جلدی شاید سوئچ اوور کرنا پڑے اپنی نان کنونشنل سائٹ پہ. تو لہذا یہ خطرہ موجود ہے. بہرصورت یہ ایک ڈبیٹیبل ایشو ہے. جہاں تک تعلق ہے کشمیر ایشو کا اور آپ سفارتی کوششوں کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈپلومیسی میں بہت پیچھے ہیں. ڈپلومیٹک ایفرٹ ہماری جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. میں اس میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو 1-1.5 گھنٹے میں بھارت نے ہم پہ الزام لگایا کہ جناب پاکستان نے کرایا ہے، اور شام تک P5 کے کم از کم 3 کنٹریز نے، 3 ملکوں نے یہ کہہ دیا کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. بالکل. اب اس کے بعد ریٹیلیشن ہو گئی، اور ریٹیلیشن پہ دنیا میں کسی جگہ سے کوئی مذمت نہیں کی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بات ہوتی رہی کہ 70 سال یہ 1971 کے بعد پہلی دفعہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا ہے اور ہماری سوورینٹی وائلیٹ